طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کو ہمارا سیرت النبی ہوتا ہے، ہمارے مختلف ٹاپک رہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی میں سنت کی برکتیں، الحمدللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ساتھیوں، ایک بار کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو آپس میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو آپس میں محبت پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ کتنی اہم بات ہے نا ساتھیوں، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم محبت سے رہیں، محبت رہیں ہم میں، سب میں، آپس میں، الحمدللہ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ہاں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کر دو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کر دو۔ عام کرنا مطلب گویا کہ سب کو اتنا زیادہ سلام کرنا ہے ساتھیوں کہ وہ عام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سلام کرو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، الحمدللہ۔ ساتھیوں کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا بڑا فائدہ، الحمدللہ، کہ ایک چھوٹا سا سلام کرنا ہے اور اسے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، الحمدللہ۔ سیدنا ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے، الحمدللہ، اور کیا کرے؟ پہل کرے۔ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان میں تکبر ہوگا ساتھیوں وہ کیا چاہے گا؟ کہ مجھے سلام کرے، نہ کہ میں سلام کروں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، جو سلام میں پہل کرے، الحمدللہ۔ اور جب مسلمان بھائی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ساتھیوں گناہوں کی معافی اتنی آسان، الحمدللہ، کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ہم مل رہے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک کے نہیں کر رہے گناہوں کو معاف، کہ بھائی جس نے سلام میں پہل کی، جس نے مصافحہ میں پہل کی، اس کے ہو گئے گناہ معاف، نہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دونوں کے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ ساتھیوں اب دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ شخص جو گھر میں داخل ہو اور اہل خانوں کو سلام کرے، ٹھیک ہے، یعنی گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اور اہل خانہ کو سلام کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فوائد رکھتی ہے، الحمدللہ، یہ والی سنت، یعنی بہت زیادہ فائدے رکھتی ہیں۔ اس کے فائدے انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گی میں آپ کو۔ دیکھیں، بلکہ ابھی دیکھ لیجئے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک میاں بیوی شادی کے 5 مہینے کے بعد ٹائم مانگ رہے تھے ایک مولانا سے، ٹھیک ہے؟ مولانا کا نام ہے پیر ذوالفقار صاحب۔ ان سے کیا کہہ رہے؟ 4-5 مہینے کے بعد ٹائم مانگ رہے تھے کہ جی ہمیں آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ تو حضرت جی کہہ رہے کہ میں نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے، آئیں آپ بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ آئے، بیٹھے، بات کرنے لگے۔ تو خاوند نے بات کی کہ جی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہاں، اور 6 مہینے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، 6 مہینے صرف ساتھی بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ طلاق ہونے والی ہے ہماری۔ تو چونکہ کہہ رہے ہیں وہ شخص بتا رہا ہے، خاوند یعنی ان کا، کہ آپ سے، یعنی مولانا سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے قلبی تعلق ہے، یعنی دل کا رشتہ ہے، اس لیے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، کہہ رہے حضرت جی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ دونوں لکھے پڑھے ہیں،
बीवी भी लिखी पढ़ी, खाविंद भी लिखा पढ़ा और दीनदार भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और तलाक छोटी बात तो नहीं होती। और किसी के चेहरे पे गम अफसोस नजर ही नहीं आ रहा दोनों के। यानी देखिए, एक तलाक एक ऐसी चीज़ है, आप सब समझते होंगे अच्छे से, कि बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला को नापसंदीदा हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को ये नापसंदीदा चीज़ है। हालांकि हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सभी कुछ पसंद है, लेकिन अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में ये नापसंद है कि तलाक हो, ये मियाँ बीवी का रिश्ता टूटे। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, उनको गम अफसोस कुछ नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा उनके फेस पर। आराम से कह रहे हैं बिल्कुल कि हमने तय कर लिया कि हम जो हैं एक दूसरे से तलाक लेकर जुदा हो जाएंगे। तो हज़रत जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि देखिए भाई, आपने तो मुझे अपने हालात बताए नहीं, आज बता रहे हैं आप। हाँ, तो 2-4 महीने इंतज़ार कर लें, माँ बाप को ना बताएं। माँ बाप को बता दिया तो बात बिरादरी में आ जाएगी और बिगड़ जाएगी और ज़्यादा बात। तो आप लोगों ने जैसे 4-6 महीने गुजारे, 4-6 महीने और गुजार लें। तो वो कहने लगी जी हज़रत ठीक है। अब ज़रा कह रहे हैं हज़रत जी कि मैंने उनके हालात मालूम किए कि मसला क्या है। मसला क्या है? मसला ये नज़र आया कि उन दिनों मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे उस मुल्क के हालात क्या थे, अच्छे नहीं थे। और फैक्ट्रियाँ सब बंद थी, क्योंकि 18-18 घंटे बिजली नहीं होती थी साथ ही वहाँ पर, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी। हाँ, और जो फैक्ट्रियों के मालिक थे उनके पास मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं थे, यानी इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था उनका बिजनेस। और वो कर्ज़ों की वजह से परेशान और अपनी फैक्ट्री की वजह से परेशान। तो खाविन जो था वो परेशान होकर घर आता था और उसकी बीवी घर में अकेली होती थी। अलग घर था मियाँ बीवी का। बीवी खाना बना के 2-3 घंटे से इंतज़ार में बैठी होती थी कि खाविंद आएगा तो उसके साथ मिलके खाना खाऊंगी। अब खाविंद आता तो उसका चेहरा बड़ा सीरियस होता था, तो बीवी समझती शायद मैं इसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने बड़े सीरियस चेहरे के साथ आता है। और तो मैं देखिए, इस समय से भी क्या होता है, साथी को गुमान लगाने की बड़ी आदत होती है, बदोमानी जल्दी आ जाती है माइंड में इनके। अब जब खाविन सीरियस होता तो बीवी भी आगे से क्या है, उमड़ कर जवाब देती थी, यानी अच्छे से नहीं जवाब देती थी। तो एक दूसरे के साथ नोक झोंक होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, हर रोज़ सारा दिन बस लड़ते हुए ही क्या होता, गुजर जाता था उनका आपस में। वो और क्या थे, कज़न भी थे, रिश्ता भी था। अब ये देखें, तो बीवी को बड़ा मान था कि मैं किसी कम खानदान से तो नहीं आई हूँ। अगर इसका बाप फैक्ट्री वाला है तो मेरा बाप भी फैक्ट्री वाला है। अगर ये एम ए पास है तो मैंने भी एम ए किया है। मैं किस दर्जे में कम हूँ? अगर ये खूबसूरत है तो मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ठीक है, बात तो सारी ठीक थी, मगर उनकी आपस में बन नहीं रही थी। 6 महीने से आपस में लड़ाई झगड़ा बातें हर वक्त की। खैर, जब मुझे कह रहे हैं मौलाना अंदाज़ा हो गया तो मैंने खाविंद को समझाया कि देखो भाई, कारोबार का नफ़ा नुकसान एक अलग चीज़ होती है। हाँ, आप जब अपने दफ्तर को बंद किया करें ना, तो दफ्तर की परेशानियों को अंदर डालकर ताला लगा दिया करें। और परेशानियां घर लेकर ना आया करें। घर वालों का क्या कसूर है उसमें? कारोबार चलता है या नहीं चलता, ये तो तुम्हारा काम है। उसकी सज़ा घर वालों को क्यों मिले? और आप तो क्या है, मुत्तबे सुन्नत है, यानी इत्तबा करने वाले हैं सुन्नत की। घर दाखिल हुआ करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया करें। तो नौजवान ने कहा कि कौन सी सुन्नत? तो हजरत जी कह रहे, मैंने कहा कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होना घर में और अपने अहले खाना को सलाम करना, ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत है। इस सुन्नत को ज़िंदा करें। उसने कहा ठीक है, मैं जब भी जाऊँगा मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ जाऊँगा। हाँ, और मैं अहले खानों को सलाम करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हज़रत जी ने बीवी को समझाया कि देखो, हमारे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि जब वो घर आते थे तो उनकी बीवियाँ अपने हर काम को छोड़कर दरवाजे के करीब जाके अपने खाविंद का इस्तकबाल करती थीं। उनको वहाँ से ग्रेट करती थीं। तो आप किसी भी जगह मसरूफ़ हों, किचन में हो, कमरे में हो, बेडरूम में हो, जहाँ मर्जी हो, जब पता चले कि खाविंद आ गया है तो आप अपने काम को छोड़ के जाया करें। और आप उनको मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया करें। उसने कहा जी ठीक है। हाँ, सिर्फ इतना सा अमल था साथियों, बहुत छोटा सा अमल है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाविंद ने क्या किया, मुस्कुराते हुए जाना शुरू कर दिया और बीवी ने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया हज़रत जी को, बताया कि हज़रत, हम इतनी मोहब्बत का वक्त गुजार रहे हैं कि 2 महीने का वक्त हमारा हनीमून में गुजरा है, और हम समझते हैं कि हमारा जैसा मोहब्बत करने वाला जोड़ा पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब कोई भी इख्तलाफ नहीं था उनके रिश्ते में। अब देखिए, एक गिरते हुए घर को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ने बचा लिया।
اگر ایک سنت کے اندر اتنی برکت ہے ساتھیوں کہ وہ بگڑتے گھر کو بچا سکتی ہے، اگر ہم ساری سنت پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی الحمدللہ۔ تو اسی لیے گھر میں جانا اور مسکراتے ہوئے جانا، سلام کرتے ہوئے جانا، یہ ساری کیا ہے، یہ ایسی مبارک سنت ہے کہ گھر آباد ہو جاتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں۔ اب دیکھیں ایک لاہور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا، شادی کے ایک مہینے بعد کہہ رہے حضرت جی مجھے ملا، وہ کہنے لگا حضرت مجھے بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک مہینے بعد ساتھیوں، شادی کے ایک مہینے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت نافرمان ہے میری بیوی۔ تو حضرت جی کہہ رہے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، ہاں، ہر وقت گانے فلمیں اسی میں لگی رہتی ہے، نیکی کا نام سننا پسند نہیں کرتی، اور میں تو اب تنگ آ گیا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، بس میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مسئلے کا حل بتائیں، وہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ نوجوان چاہتا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس پر سختی کرو، تو پھر بیوی پہ سختی کروں گا میں، اور میں نپٹ لوں گا اس سے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے آ کے مجھے بتایا تو تھوڑی دیر میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو میں نے کہا دیکھو آپ تو نوجوان ہو اور سنتوں پر عمل کرتے ہو، میں نے کہا ایک سنت پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، حضرت جی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک سنت پر عمل کرنا کہ جاتے ہوئے مٹھائی کا ایک ڈبہ گھر لے جانا، ہریا لے جانا، اور تم دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھو تو مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ مجھ سے این او سی مانگ رہا تھا کہ مجھے سختی کرنے کی این او سی دے دیں اور پھر میں جانوں اور میری بیوی جانے، ہاں، اور میں نے کہا کہ تم اسے مٹھائی کھلانا، ہاں، تو وہ کہہ رہا کہ جی حضرت جی مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت جی کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ ہاں میں فارسی میں نہیں بول رہا، میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں، ہاں، کہ اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالنا اس کے۔ اب وہ چپ ہو گیا، چلا گیا۔ اب دیکھ اللہ کی شان کہ اس نے بات پہ عمل کیا، مٹھائی کا ڈبہ خریدا، گھر جا کے بیوی کو دیا کہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو بیوی حیران، یہ اتنی مشکل طبیعت کا بندہ تھا کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور آج ہی میرے لیے مٹھائی لایا ہے، ہاں، تو بیوی نا تھوڑی نرم ہو گئی ساتھیوں، اور اب دسترخوان پہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور آگے بڑھایا، تو بیوی نے کیا ہے اشاروں سے مطلب بات کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایسے اشارے سے گردن ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس نے کہا یعنی شوہر نے کہ مجھے پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے اور میں سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں تمہیں کھلاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ اس نے مٹھائی کا ٹکڑا تو کھا لیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھی رہی وہ، اس نے کہا کہ اس نے اپنا کیا پھر کیا، اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر کیا ہے اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں تو میں بھی اور سنتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ۔ چنانچہ اس ایک سنت کی برکت سے، ایک سنت پر عمل کرنے سے اس کی بیوی بیت بھی ہو گئی تو الحمدللہ۔ تو ساتھی کیا ہوا، ایک سنت کے عمل پر یعنی اس کے شوہر نے ایک سنت پر عمل کیا تو اس کی برکت سے کیا ہوا، بیوی جو تھی وہ بیت بھی ہو گئی تھی الحمدللہ ان مولانا سے، پیر ذوالفقار صاحب سے، اور اس نے پردہ کرنا بھی شروع کر دیا، اس نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، الحمدللہ۔ وہ اجڑتا ہوا گھر اللہ نے آباد فرما دیا ایک سنت پر عمل کرنے سے، ہاں، ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ نے اجڑنے والا گھر آباد کر دیا الحمدللہ۔ اگر اب ساری سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو گھر کیسے آباد نہیں ہوں گے ساتھیوں، ہاں، اسی لیے سلام میں پہل کرنا اور مرد کے لیے گھر جا کے گھر میں جاتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اور اہل خانہ کو سلام کرنا، اور کیا چاہیے بیوی کو کہ وہ ان کا استقبال کرے الحمدللہ ساتھیوں۔ جی اب دیکھیں ایک آدمی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، پاکستان میں رہتا ہے، ساری زندگی اس کو روزہ اقدس جانے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ساری زندگی گزاری اس نے، ساری زندگی الحمدللہ، ہاں، اپنے واجبات پورے ادا کیے، فرض ادا کیے پورے، ٹھیک ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، تو وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں الحمدللہ۔ جو ہر سال جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کرتا ہے لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ اتنا زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہے جتنا ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اور ایسی عورت جس کے رخسار مرجھائے ہوئے ہوں، ہاں، فقر کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے یعنی غریبی کی وجہ سے، تو ہمارے نبی کیا فرما رہے
وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگی جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں، اور یہ فرمایا کہ وہ جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اتنا میرے قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں الحمدللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا دار و مدار در حقیقت آپ کی سنتوں کے اعتبار میں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے ساتھیوں، بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ۔ یہاں پر کتنی ساری ہم نے سنتیں بتا دی ہیں، ہاں ایک ایک سنت کو الحمدللہ کرنے والے بنے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، آپ کو یاد ہو شاید، کہ آپ جو سنتوں کی ریکارڈنگ آتی ہے وہ آپ سنتے رہیں، روز ایک روٹین بنائیں کہ ہفتے میں مجھے یہ پورے ہفتے سننی ہے، تاکہ وہ آپ کے رچ جائے بس جائے انشاءاللہ، پھر عمل کرنا اور کسی کو بتانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت تھا، دیکھیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نہ پکی مسجد تھی ان کے زمانے میں، نہ کوئی رنگ روغن تھا، ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا، گھر بھی چھپر جیسے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک آج ہیں ساتھیوں پکی عمارتیں ہیں، تو پکی عمارتوں میں بھی نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ان نمازیوں کے سجدے کچھ اور تھے اور آج نمازیوں کے سجدے کچھ اور ہیں۔ وہ ابتدائی سنتوں کے، ابتدائی یعنی شروعات کی سنتوں میں ڈھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ چھپر والی مسجد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بارش کی کیچڑ کی چھینٹیں آپ کے چہرے مبارک پر لگ جاتی تھی، وہ اس میں جو نور تھا، وہ جو برکت تھی اس میں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرب تھا، وہ آج ان شاندار عمارتوں کے اندر نہیں ہے ساتھیوں۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں ناخوش ہوں، بیزار ہوں سنگ مرمر کے قلعوں سے، میں ناخوش ہوں، بیزار ہوں سنگ مرمر کے قلعوں سے، میرے لیے مٹی کا ایک حرم ہی بنا دو۔ تو جب مٹی کا حرم ہوتا تھا، اس وقت میں برکت کے انوار کی کیا شان تھی ساتھیوں۔ دوسرے موقع پہ اقبال مرحوم نے کہا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہاں کا تحفہ تو اصل ہونا چاہیے تھا سوائے سنت، الحمدللہ سنت کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ بعض کو ساتھیوں میں نے میرا اتنا زیادہ دل دکھتا ہے دیکھ کر کہ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ مکہ شریف میں لوگ ہیں، طواف کر رہے ہیں یا وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو بیٹھ کر کھائے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، سنت کو توڑ رہے ہیں، اور وہاں پر طواف بھی چل رہا ہے، ہمارے نبی کے روضہ انور کے سامنے بھی ہیں، کیا کچھ نہیں، لیکن سنت کو فالو نہیں کر رہے۔ تو وہاں کا صرف تحفہ کیا رہے گی، زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا، سنت ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ابتدائی سنت کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسے صحابہ کرام نے سنت کو زندہ کر کے دکھایا، ساتھ ہم تو نبھا بھی نہیں رہے، انہوں نے زندہ بھی کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اور سنت کیا ہے، زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات میں ڈھال دینا۔ صرف یہ نہیں کہ بھائی ہم نے داڑھی رکھ لی، کرتا پہن لیا اور ٹکنوں کے سے اوپر پاجامہ پہن لیا اور صورت مسلمان جیسی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں الحمدللہ، ان کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن سنتیں ان میں موقوف نہیں، اور سنتیں بھی ہیں اخلاق کی سنتیں، دیکھیں الحمدللہ، معاملات کی سنتیں، آداب کی سنتیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا تھا، کس طرح ہوتا تھا، کتنی محبت کا معاملہ فرماتے تھے ہر شخص کے لیے، وہ رحمت للعالمین تھے، کیسے اخلاق آپ نے سکھائے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، اور قرآن نے گواہی دی کہ آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں الحمدللہ، کہ کیا اخلاق تھے، کہ اپنا حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو، یہ اخلاق تھے، کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، غصہ نہ کرو، یہ اخلاق تھے، کہ پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم ہو کیوں نہ ہو، یعنی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ہم کیا سوچتے ہیں کھانے پینے کی بس یہ سنتیں ہیں، الحمدللہ سب سے مین سنتیں تو ساتھی یہ ہیں، وہ بھی ہیں، ناقدری ایک بھی سنت کی نہیں کرنی، عظیم سنتیں الحمدللہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا فی الحال یہ ہیں ساتھیوں، کیونکہ ہمارے معاملے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی شخص دیکھیں خرید و فروخت کرے، نہیں سوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جب فرمایا کہ جب کوئی شخص خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، جو بیچتے وقت بھی
ہاں خریدتے وقت بھی نرم ہو الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، جو خریدتے وقت بھی اور بیچتے وقت بھی کیا ہو، نرم ہو، اور نرم ہو اپنا حق مانگتے وقت بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سکھایا، یہ سب سنت ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اس کو زینت بخشے گی الحمدللہ، اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس سے بھی چھین لی جائے گی، کمی کر لی جائے گی، اس میں عیب پیدا کر دے گی۔ اللہم حافظنا منہ۔ ساتھیوں، حضرت عائشہ نے دیکھیے کس موقع پر فرمایا تھا کہ یہودی جو تھے نا وہ بڑے شہری ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم، یعنی کہنے کو دکھا رہے ہیں کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لام کو بیچ میں سے کھا جاتے تھے ساتھیوں، السلام علیکم کہتے۔ السلام کے معنی ہوتے ہیں موت، سلام کے معنی سلامتی، اور السلام کے معنی موت۔ تو اس طرح سے بد دعا دیتے تھے، استغفر اللہ۔ تو ایک مرتبہ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو ایک یہودی آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اسے کہ تو علیکم السلام، علیکم السلام علینا، یعنی تم پر موت ہو اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سختی نہ کرو، سخت جواب نہ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کھلم کھلا یہ آپ کو بددعا دے رہے ہیں تو میں کیوں جواب نہ دوں ان کو؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا علیکم بس، یعنی تم پر یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو، تو بس اتنا کہا۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اس کو خوبصورت بنا دے گی الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں، کیا ہی زبردست ہے ہمارے نبی کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے نا بہت زیادہ مانگا کریں ساتھیوں، ہم سنا رہے ہیں، ہر ہفتے سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں الحمدللہ، بس اب بڑھیں آگے، بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا ہمیں بالکل ڈھال دے، ہمارے نبی جیسے تھے ویسا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بنا دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ کامیابی ساتھی اسی میں ہے، اور کلمہ تبھی ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، محمد رسول اللہ نبی کا طریقہ ہے، اور جب یہ کلمہ ہم لے کر جائیں گے تو رضوان کیا کہے گا ہم سے؟ کہے گا کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ کہے گا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کون سا کلمہ ہے؟ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وہ کیا کہیں گے ہمیں کہ آپ داخل ہو سکتے ہیں جنت میں۔ تو انشاءاللہ محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور سنتوں کو فالو کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ساتھیوں۔